السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، ہم آپ کے پاس پاکستان سے مختلف قسم کی خبریں لے کر آتے ہیں، لیکن بہت افسوس ہوتا ہے جب پاکستان کی ایسی ایسی خبریں ملتی ہیں۔ پاکستان میں فرقہ واریت کو اتنا زیادہ گرایا جا رہا ہے کہ آپ یقین کریں کہ بہت سارے ایسے فرقے ہیں جن کو پاکستان میں جینے کا حق بھی ان سے چھینا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے نفرت انگیز پروگراموں میں۔ اسکولوں میں نعرے مارے جا رہے ہیں کہ جو فرقہ ہے اس کو جو ہے مارنے میں بہت ثواب ہوگا آپ کو۔ پاکستان کو شرم کرنی چاہیے۔ یہ وہ پاکستان ہے جس کو بنانے میں اس جو فرقے کا بہت بڑا ہاتھ تھا، آج اس کو پاکستان میں بالکل گرایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم لوٹ کر انگلینڈ واپس آ گئے۔ اس فرقے نے اس جو مشن کو جاری رکھنے کے لیے قائد اعظم کو جو ہے وہ مطمئن کیا اور پھر ان کو واپس لے کر پاکستان آئے۔ آج اسی فرقے کو پاکستان میں بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ پاکستان اس وقت روج میں ہے اس تکلیفیں پہنچانے میں، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ پاکستان میں جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کی بھی آواز جو گونجے گی تو اس کی تکلیف کتنی زیادہ ہوگی۔ پھر وہی فرقہ ان کو کھانا کھلائے گا، ان کے لیے دن رات محنتیں کرے گا، ان کے لیے پانی کا انتظام کرے گا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرے گا، ان کے رہنے کا، ان کے لیے رہائش کا انتظام کرے گا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو خبردار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی کو اتنا زیادہ نہ پکاریں، اتنا زیادہ تکلیفیں نہ دیں اس فرقے کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی آپ کے اوپر اس وقت سایہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ پاکستان میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں بجلی کے بل ادا کرنے کی وجہ سے، اپنی فیملی پرابلم کی وجہ سے بیویاں بچے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں لوگ کھانے کی وجہ سے اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں، اور اس طرح پاکستان میں اس وقت تکلیف دہ خبریں ہیں کہ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے پاکستان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں اور زیادہ سے زیادہ درود شریف اور سورت فاتحہ کا اور بہت ساری ایسی دعائیں جن کے بارے میں آپ لوگوں کو یاد دہانی کرائی گئی ہے، زیادہ سے زیادہ ان دعاؤں کی طرف زور دیں، کیونکہ پاکستان کی جو اس وقت جو خصوصیات ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں۔ اس کے ساتھ خالد بٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، خدا حافظ۔